اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ دیکھو آج جو پروگرام جو سجایا گیا ہے، جس کی تیاری ہو رہی تھی اور جو ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، اس پروگرام کا مقصد ہے انعامی پروگرام، یعنی جو امتحان میں جو بچی فرسٹ آئی ہے، سیکنڈ آئی ہے، تھرڈ آئی ہے، ان بچیوں کو انعامات تقسیم کرنا مقصد ہے، سمجھ گئے؟ اور اس انعامات سے تقسیم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر حوصلہ افزائی ہو۔ تو یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے انعام کے لیے، اور انعام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ بچیوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس سے اچھا محنت کر کے اور انعام کما سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ دیکھو اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، اور جو محنت کرتا ہے اسی کو اس کا پھل کیا ہے؟ ملتا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ دنیا کے اندر جو محنت کرتا ہے تو دنیا کے اندر ہی اس کا انعامات، اس کے پھل ملتے ہیں، لیکن اس کا اجر جو ہے، جو ہمیشہ تک رہنے والی ہے، وہ آخرت میں ہمیں اور آپ کو ملے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیز ہے، یہاں ختم ہو جانی ہے، سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اصل جو محنت کرنی ہے وہ آخرت کے تعلق سے، سمجھ گئے؟ تو فی الحال ہم لوگ مدرسے کے اندر ہیں، تو مدرسے کے اندر جن بچیوں نے انعامات کی محنت کیے ہیں امتحان کے اندر، ان بچیوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر جو لوگ فرما بردار ہیں اور جو لوگ مجرم ہیں، ان دونوں کو ہم برابر نہیں کریں گے، سب کو الگ الگ جو ہے اس کا الگ مقام ہوگا۔ تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھو ہم لوگ جو ہیں حافظ صاحب کو بہت مس کر رہے ہیں، وہ ہے نہیں، ایسے موقع پہ ان کا ہونا بہت ضروری تھا۔ جیسے کہ سالانہ ابھی ہوا تھا نا امتحان، اس میں جو انعام ملے تھے اس میں بھی حافظ صاحب تھے، شاید تھے کہ نہیں تھے، اچھا بھی لگا تھا۔ تو آج ہم لوگ کیا حافظ صاحب کو بہت مس کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مس سمجھتے ہو نا؟ ہاں، یاد کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ رات ان سے بات ہوئی تھی آدھا ایک گھنٹہ، تو بہت کچھ باتیں ہوئی۔ تو آج کے پروگرام سمجھو کہ حافظ صاحب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی ہیں، تھوڑا سا اداسی ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ آج جو ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے واحدہ خاتون آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اس کے بعد جو ہے حمد کے لیے طاہرہ خاتون آئیں اور اپنا حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو آباد رکھے۔ دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو آباد رکھے۔ دعا ہے کہ سب کو خدا آگئی دے، پریشان لوگوں کے لب کو ہنسی دے۔ دعا ہے مریضوں کو جلدی شفا ہو، جو بے جرم قیدی ہے جلدی رہا ہو، جو سوکھی ہے کلیاں
بینائی دے دے سبھی گنگلوں کو گویائی دے دے جو بہرے ہیں ان کو بڑا در عطا ہو جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو جو بے آل ہیں ان کو اولاد بخشے ہمیں قابلیت خدا داد بخشے جو پردیس ہیں وہ گھر لوٹ آئے مسافات سے اہل سفر لوٹ آئے وہ اپنوں سے اپنا یا غیر سب کی دعا ہے ہمیشہ رہے خیر سب کی بدل دے مسلمان کی تقدیر مولا عطا ہو زبانوں کی تاثیر مولا مسلمان قرآن سنت کی ضد ہو اخوات کی پرچم تلے متحد ہو مسلمان ہر جنگ میں سرخ رو ہو حرا اور خارن کے سارے عدو ہو جو بد ہے وہ سب نیک ہو جائے مولا مسلمان سبھی ایک ہو جائے مولا خدایا غلاموں کو آزاد کر دے انہیں اپنے ملکوں میں آباد کر دے تیری رحمتوں کی سبھی پر نظر ہو خدایا ہماری دعا میں اثر ہو تیرا خوف ہو صرف اپنے دلوں میں تیرا ذکر ہو عام سب محفلوں میں دعا ہے کہ سر پر تیرا سائبہ ہو میرے بھی تو ہونٹوں پہ کلمہ روا ہو خدایا ہماری دعاؤں کو سن لے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لے دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے قیامت تلک ان کو آباد رکھے السلام علیکم ماشاء اللہ بہت اچھا اس کے بعد نعت کے لیے عامرہ خاتون آئے اپنا نعت پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر مل گیا ہے مجھے کملی والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے دیکھتی گر زلیخا نبی کو
حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتے، دیکھتے گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتے، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، موت آئے مدینے میں آمنا اور کوئی بھی تمنا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور دوستو، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر تقریر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام اخلاص ہے۔ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ انسان دنیا آب و گل میں بھیجا گیا ہے۔ وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تکلیف کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی۔ اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو رضائے الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کا بھی عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ ہو۔ تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ وقاری، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو، تو یقین رکھیے کہ ہمارے اور آپ کے یہ اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ ادا کی ہے تو عابد کی لاکھوں نمازوں سے افضل ہے۔ آپ نے 1 پیسہ بھی خلوص و قلب کے ساتھ دیا ہے تو اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو خلوص دل کے ساتھ کریں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر قائم رکھیے۔ جب سر میں ہوائے اطاعت تھی سرسبز سجل امید کا تھا، جب سر میں ہوائے اطاعت تھی سرسبز سجل امید کا تھا، جب سر سے ایسیا چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی ہے، آثار و نشان سب قائم ہے۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی ہے، آثار و نشان سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ عامرہ خاتون عربی اول۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق العظیم. محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عزیز نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق اور بہتر بنا کر بھیجا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ میں علی اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو حسن اخلاق کا بہت زیادہ بھی تعلیم فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو آپ مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گیا اور بے رخ و ترش روایت سے پیش آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچے کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے آپ پر اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے بدن خون سے جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پھنس جائے. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ مجھے پہچانتے نہیں اور نہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی جان سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اور یہ ایسا ہی ہوا. کچھ دن کے بعد اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آیا اور انہیں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برساؤ پتھروں والی زمینوں پر. جہاں لطیف نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہاں لطیف نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کر کر پھینکتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک مرتبہ بڑھیا بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا اور بڑھیا کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور جب بڑھیا نے اپنے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو رو کر معافی مانگی اور اس سے ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا. اگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جس لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال دیے جائیں گے تو اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرح متوجہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کا حقوق اور اپنے ملامات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے جان سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے اور ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سے کسی کی تکلیف ہو جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ عزم کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاباش، بہت اچھا. ٹاپک بھی بہت اچھا تھا، تقریر بھی اچھی کی ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد نظم کے لیے آسیہ خاتون عربی دو آئے اپنا نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاضر ہے جان اپنی فلسطین، حاضر ہے جان اپنی فلسطین، ہم ایوبی لشکر بن کر ظالم سے لڑیں گے ہم ڈٹ کر، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ ہر قلب مسلمان میں ہے آج تیرا غم، دیکھ کے تیری یہ حالت ہر آنکھیں اب نم، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ ہر قلب مسلمان میں ہے آج تیرا غم، دیکھ کے تیری یہ حالت ہر آنکھیں اب نم، مولا بھیج کوئی رہبر، مولا بھیج کوئی رہبر، کاٹے ظلم کا بجو سر، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ حرمت پر تیری اقصی ہم لوگ لڑیں گے، مرنا ہی ہمیں ہے تو لڑ کر ہی مریں گے، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ حرمت پر تیری اقصی ہم لوگ لڑیں گے، مرنا ہی ہمیں ہے تو لڑ کر ہی مریں گے، آزائے نہ ستم کر، آزائے نہ ستم کر، ماریں گے گھر میں گھس کر، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ اے ارضِ فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا، ہے تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناتا، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ اے ارضِ فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا، ہے تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناتا، ہم اپنا خون بہا کر، ہم اپنا خون بہا کر آباد کریں گے تیرا در، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ جو ارضِ فلسطین کو ناشاد کرے گا، وہ اپنی ہی نسلوں کو برباد کرے گا، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ جو ارضِ فلسطین کو ناشاد کرے گا، وہ اپنی ہی نسلوں کو برباد کرے گا، جس کو گرفائے نہیں نر، جس کو گرفائے نہیں نر، دیکھ لے وہ تاریخ پڑھ کر، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ حاضر ہے جان اپنی فلسطین، حاضر ہے جان اپنی فلسطین، ہم ایوبی لشکر بن کر ظالم سے لڑیں گے ہم ڈٹ کر، اے مسجد اقصی، اے مسجد اقصی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔
اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اس کے بعد تقریر کے لیے رقیہ خاتون آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز اساتذہ اور عزیز دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. موضوع کی جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے انتخاب کرنا پڑے تو انہیں جان دے کر کے بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اولاد اور اس کے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بھی زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. میں اپنے تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. ہماری ہے ایمان نبی کی محبت سکون دل و جان نبی کی محبت وما علینا الا البلاغ. اور اس کے بعد تقریر کے لیے آسیہ خاتون عربی دوم آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جنابی والا یہ وہ موضوع ہے جس کو بیان کیا جائے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے ہر حصہ کو راکھ بنا دیا جائے. پھر یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کا ہر حصہ پر ہو جائے، مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر، حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا دور تھا، انسانی قدریں ناپید تھی، انسانی تعصب عروج پر تھا. کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں. پھر رحمت خداوندی کو جوش آیا انسان کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، پھر ان کے دکھوں کا دوا کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم دینے کے لیے رحمت دو جہاں کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجتے ہیں. اور ساتھ میں فرماتے ہیں وما ارسلنا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جناب صدر، میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، میرے نبی جرات میں سب سے زیادہ جری تھے، میرے نبی بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے. وہ ہمیشہ سچ بولنے والے لوگوں کو ساتھ دیتے تھے، وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے.
اور ایک نعت لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی، کہ اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی، جیسے تھے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی، تم سا حسین تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا حسین تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان طالب ہے کہیں سایہ نہیں، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ نظر، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ جناب صدر، آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، صرف یاد منانے سے کچھ نہیں تو میں کیوں نہ کہوں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے واسطے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے واسطے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے واسطے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سماعت کے لیے شکریہ۔ آپ کا ہی بہت بہت شکریہ سنانے کے لیے۔ اس کے بعد آخر میں نظم کے لیے نور کریمہ آئے اور اپنا نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولا 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 میرے مولا میرے مولا، مولا 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 مولا، مولا 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 مولا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد سے خود کو بے خدا رہے زبانی، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر آنا آنا مقدر، تا عمر کرنا آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی عطا سے بلوائیے نا، اپنی عطا سے بلوائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، میں ایک گنہگار بندی ہوں تیرا، میں ایک گنہگار بندی ہوں تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھوں جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھوں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس مغفرت کی خطا چاہتے ہوں، بس مغفرت کی خطا چاہتے ہوں، بخشش طلبگار اپنا کرم کر، بخشش طلبگار اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، دیکھے تو دیکھو جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مولا ہو میرے مولا، میرے مولا ہو میرے مولا، مولا 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 مولا، سب کی مولا ہے تو میرے مولا، پیارا مولا میرے مولا، مولا 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 مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
अफ़नजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। देखो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं इस दुनिया के अंदर, उनके आने के बाद अल्लाह ने एक समझो के कानून की किताब जिसको हम और आप कुरान कहते हैं उसको नाजिल किया। और उस कुरान के नाजिल करने के बाद उस कुरान के अंदर अल्लाह ने जगह जगह पर मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखलाने की कोशिश की, और जो काफिर थे उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत करके उनको सुनाते थे। तो जब काफिर के सामने कुरान पाक की आयत तिलावत करके सुनाते थे तो वो ये कहते थे कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन। काफिर ये कहते थे कि ये तो मोहम्मद पिछले लोगों की कहानी है। क्या है? जो पीछे जो लोग गुजर गए हैं, कौम समूद, कौम लूत, कौम आद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हल्का सा तो कौम आद है, कौम समूद है, कौम आद है और कौम समूद है, इन लोगों के वाक़यात में कुरान ने बयान किया है। उसको काफिर क्या कहता था कि ये पिछले लोगों की कहानी की किताबें हैं। तो बहरहाल हम लोग मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला जगह जगह पर हमें हिदायत देता है, बतलाता है। तो मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है कि अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए कि जो लोग फर्मा बरदार हैं, जो लोग दुनिया के अंदर नेक काम कर रहे हैं, जो लोग दुनिया के अंदर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग नाफरमान हैं, जो लोग अल्लाह को भूला बैठा है, जो लोग हमारे नबी को नहीं मानते हैं, और जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, तो क्या हम इन दोनों को एक ही जैसा मकाम देंगे? क्या है? क्या हम इन दोनों को एक ही जगह पे बैठा देंगे? नहीं ना बैठाएंगे, दोनों का अलग मकाम व मर्तबा है। समझ गए? जलसे में जो उलमाए किराम होता है उनको स्टेज पर बैठाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि मौलाना सदर आलम साहब आए और उनको नीचे बैठा दिए कुर्सी पर, आप यहाँ बैठिए, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए कि वो आलिम दीन है, उनका मकाम व मर्तबा अलग है, वो तकरीर करने के लिए आए हैं तो उनको स्टेज पर बैठाया जाएगा। इसी तरह दुनिया के अंदर जो इंसान, जो लोग मेहनत करता है, कोशिश करता है, चाहे वो स्कूल के लाइन से बच्ची हो या तालिबा हो या तालिबात या मदरसे के तलबा या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जो कोई भी हो, जो तलबा मेहनत करता है उसी को इम्तियाज़, उसी को आला जगह पे बैठाया जाता है और उसी को इनामात दिया जाता है। समझ गए? और ये दुनिया के इनामात हैं, ये आर्जी है, ये कभी ना कभी क्या है? ख़त्म हो जाएगी। लेकिन असल जो इनामात मिलेंगे वो कहाँ मिलेगा? आखिरत में। आखिरत की हमें तैयारी करनी होगी। समझ गए? दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो हमारा आप देख रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, उस पर तकब्बुर, घमंड करना, तो इससे इंसान को खुद अपना नुकसान होता है। क्या होता है? इंसान को खुद अपना एक नुकसान होता है। अब यहाँ पर एक वाक़या सुना के हम बात आगे ले चलते हैं कि कुरान की ही मिसाल है सूरह नून कलम में। क्या है? सूरह नून जो है, जिसकी आयत ये बच्ची है आमिना जो पढ़ी है, वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, इसी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक पिछले लोगों का एक वाक़या सुनाया है कि इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, कि ए नबी आप इनको बाग वाले का किस्सा सुनाइए। तो बाग वाले से मुराद वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जो है यमन की तरफ एक जगह है, उस जगह पर एक शख्स रहता था और वो शख्स बहुत नेक सालिह था और उनके पास ज़मीनें बहुत थी, बागात बहुत थे। बागात समझते हो ना, जिसमें फल वगैरह लगते हैं, और खेत उसको कहते हैं जिसमें गल्ला वगैरह होता है। तो इनके पास बहुत था। उस इलाके में सबसे ज़्यादा मालदार ज़मीनी एतबार से और बाग के एतबार से सबसे ज़्यादा ही मालदार था। तो अल्लाह ने इनको बहुत मालो दौलत से नवाजा था, और अल्लाह ने इनको मालो दौलत से इसलिए नवाजा था, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि 3 काम करता था। जब भी फल तैयार होता था, तो जब फल तोड़ने का वक्त आता था, तो जो फल नीचे गिर गया तोड़ने के वक्त, वो फल गरीब गुरबा को दे देता था। ठीक है? दूसरा ये करता था कि जो भी फल जो है टूट के आता था घर के अंदर,
تو اس پھل میں سے آدھا جو ہے غریب میں بانٹتا تھا اور آدھا اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ تیسرا کام یہ کرتا تھا کہ جو بھی پھل اندر بھول چوک سے اگر درخت کے اوپر چھوٹ جاتا تھا تو اس پھل کو وہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا، بلکہ غریب غربا کو کہتا کہ تم لوگ اپنے سے توڑ لو اس کو۔ تو اس کے اندر 3 صفات تھے، تو 3 صفات ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوب مال و دولت بھی دیا تھا اور خوب برکت بھی دیا تھا۔ اور زمینی اعتبار سے یہ تھا کہ جو بھی غلہ ہوتا تھا تو اس غلے میں آدھا غریب کا حصہ ہوتا تھا اور آدھا اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ اور جو بھوسا وغیرہ جو ہوتا ہے، جو دھان وغیرہ کا جو نچلا والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوال کہتے ہیں، شاید پوالی کہتے ہیں نا، ہاں، وہ بھی جو ہے غریب غربا کو ہی دے دیتا تھا، اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ ان کی عادت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بہت پسند تھی، تو اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا تھا۔ اب یہ ہوا کہ ان کی انتقال ہو گیا، ایک نہ ایک دن دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے۔ تو انتقال کے بعد ان کے وارثین جو ہے 3 بیٹا ہوئے۔ کتنے؟ 3 بیٹا تھے جو ان کے زمین جائیداد کے وارث ہوئے۔ اب ان تینوں بیٹا نے کیا کہا کہ تینوں جو ہے قسم کھایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ جب انہوں نے قسم کھایا کہ ہم کل صبح پھل توڑنے کے لیے جائیں گے تو ایک بھی غریب غربا کو اپنے باغ کے اندر آنے نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے کہا بھی تھا لوگوں سے کہ دیکھو میرے ابو بہت بیوقوف تھے جو تم لوگوں کو خوب مال و دولت دیتا تھا، اب وہ نہیں ہوگا، اب یہ مال و دولت ہم لوگوں کا ہے، ہمارے 3 بھائی کا حصہ ہے، اس میں سے ایک پھل بھی تم لوگوں کو ہم نہیں دیں گے۔ کیا ہے؟ نہیں دیں گے۔ اور یہ قسم بھی کھایا تھا، اور قسم کھانے کے بعد یہ لوگ کیا ہے؟ سو گئے۔ اب جب پھل تیار ہو گیا تھا، تیار ہونے کے بعد صبح کاٹنے کا وقت تھا، تو قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ فَأَصْبَحُوا، جب یہ لوگ صبح اٹھے، تو اس سے پہلے کہا ہے کہ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ تینوں بھائی سو گیا تو یہاں پر نائمون جو لفظ استعمال ہوا ہے جمع مؤنث جمع مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاں 3 آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر۔ تو نائمون کیا کہتا ہے کہ نائمون کہ جب یہ تینوں بھائی رات میں سو گئے تو سونے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فطاف علیہا طائف من ربی، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی مصیبت بھیجی، ایک آگ بھیجا جس کے ساتھ ہوا بھی تھی۔ جس آگ میں ہوا ہو، یعنی کہ آگ اگر کہیں لگی ہو اور ہوا اگر تیز چلے تو وہ آگ کیا ہوتا ہے اور زیادہ لگ جاتا ہے اور پوری بستی کو لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں ہی بھیجا، آگ کو بھی اور ہوا کو، تو جس کی وجہ سے فطاف علیہا طائف من ربک، پورے باغات اور کھیت جو ہے جل کے راکھ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جل کے پورا راکھ ہو گیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ فاصبحت کالصریم، جب وہ صبح بھاگا، صبح جب پہنچا کھیت کے پاس تو تینوں بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا ان هؤلاء لضالون، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، یعنی اپنے کھیت کو باغات کو دیکھا تو پورا جل کے راکھ ہے۔ تو بھائی لوگ کیا کہنے لگے کہ فلما رأوها، جب انہوں نے دیکھا اپنے باغات کو تو انا لضالون، کہنے لگا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ کیا ہے؟ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، نہیں راستہ بھٹکے نہیں ہے، یہ ہمارا ہی باغ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہی باغ ہے جو جل کے راکھ ہو چکا ہے، یہ ہمارا ہی کھیت ہے جو جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ تو اس میں سے ایک بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ لولا تسبحون، ہم نے پہلے ہی کہا تھا تم لوگوں سے کہ تم لوگ اللہ سے معافی مانگو، تم لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرو، تم لوگ یہ قسم مت کھاؤ کہ غریب غربا کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم لوگوں سے، لیکن تم لوگ بات مانے نہیں، ہم کو بھی اس میں پھنسا دیے ہو۔ کیا ہے؟ ہم کو بھی تم لوگ اس میں کیا کر دیے ہو؟ پھنسا دیے ہو۔ اب تینوں کو افسوس ہوا۔ اب ظاہر سی بات، جب نقصان ہوتا ہے تو انسان کو بہت جو ہے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو انہوں نے آواز لگائی، چیخا، کہا کہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے ہیں، بد نصیب ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ہمارا پورا سارا باغات اور کھیت سب جل کے راکھ ہو گئے اور ہم لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ سمجھ گیا؟ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم غلطی کر چکے ہیں اور طاغین، اور ہم سرکشی ہو چکے تھے، یعنی سرکش ہو چکے تھے، اور وہ لوگ اپنے اوپر افسوس کیا۔
تو اس واقعہ سے کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت، تو کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت سے نوازے یا اللہ نے ہمیں کوئی صلاحیت دیا ہو یاد کرنے کی اور تقریری صلاحیت دیا ہو، نعت کی صلاحیت دیا ہو، تو اس کو ہم تکبر نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی طرف سے انعامات اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ اور شکریہ کس طریقے سے ادا کرنا وہ بھی ہم بتلا دیتے ہیں کہ صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے کہ جی اللہ کا شکر ہے ہم اچھے نعت پڑھ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی کر کے دکھلانا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مال و دولت ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا شکریہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس مال و دولت میں غریب غربا کا بھی حصہ ہونا چاہیے، کہ ایک بھائی جو ہے خوب زیادہ کما رہا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے غریب ہے، اس کو ہم بھلا بیٹھے، ان سے بات چیت بھی کرنا بند کر دیے، نہیں، اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے بھائی کی کیا کریں، مدد کریں، اس کو کہتے ہیں شکریہ ادا کرنا۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے نعت پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو صرف بولنے سے نہیں ہوا کہ ہاں اللہ کا شکر، اللہ جو ہے مجھے نعت آتا ہے، اللہ مجھے آواز اچھی دی ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے سنانا بھی ہوتا ہے۔ جب بھی لوگ کہیں فوراً اس کو سنا دیں، بھائی 2-3 دن جو بھی یاد ہو اس کو سنا دیا کر، یہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی صرف زبان سے شکریہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ عمل سے جو ہے کر کے دکھلانا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، ذرا خاموشی سے بیٹھے رہو سب لوگ، آرام سے سکون سے لے جاؤ۔ جیسے کہ ایک حدیث جو ہے آمنہ ابھی سنا رہی تھی، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ صحابہ بتلاؤ کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو سب نے یہی کہا کہ مفلس کے معنی ہے کہ جو ہے غریب، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، تہجد کی نماز بھی ادا کیا ہوگا، بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس کی ایک عادت خراب یہ تھی کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا، ہر وقت لوگوں سے بات کرتا تھا تو گالی سے بات کرتا تھا، ناحق کسی کو راستے میں جا رہا تھا ایک تھپڑ کسی کو لگا دیا کس کے، کسی کی زمین ناحق لے لیا تھا، فلاں سے جو ہے کچھ ان سے جو ہے بنتی نہیں تو ان سے نفرت رکھے ہوا تھا۔ یعنی اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال، تو اب یہ ہوگا کہ جن جن لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچایا تھا وہ تمام لوگ جو ہے ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ اس نے مجھے ایک تھپڑ ناحق مارا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال سے جو نماز ہے وہ نماز اس کو دے دو۔ کیا ہے وہ نماز؟ کیا ہے؟ اس کو دے دو۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، وہ کہے کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا فلاں وقت میں فلاں دن میں ناحق، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں روزہ ہے، اٹھا کے اس کو دے دو نیکی۔ سارے لوگ آتے جائیں گے، سارا نیکی ان کا کیا ہوگا، ان کے نامہ اعمال سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جتنے لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچایا تھا، جو لوگ اس کے نیکی لے گئے ہیں، ان لوگوں کا گناہ اس کے اوپر اکیلا آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا سارا گناہ اس کے اوپر اکیلا آ جائے گا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں مفلس، یہ غریب ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہو گیا؟ اب یہ میدان حشر میں، یعنی حشر کے میدان میں یہ شخص کیا ہو گیا؟ غریب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مفلس۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اٹھاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ وہ چلائے گا، چیخے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی نماز ادا کی۔ وہ شخص چیخے گا، پکارے گا کہ یا اللہ مجھے آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، میں تو ساری زندگی روزہ رکھا تھا، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، میں زکوٰۃ ہر سال میں دیتا تھا، لیکن اس کے چیخنے سے پکارنے سے کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنے گا۔ فرشتے اس کو جو ہے زبردستی جو ہے ڈھکیل دیں گے جہنم کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ساری زندگی اخلاق پر زیادہ دھیان دیا ہے
کوشش یہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہ میری ذات سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، ہے کہ نہیں؟ آج لوگ سر عام سب کی بے عزتی کر دیتے ہیں اور معافی آ کے مانگتے ہیں اکیلے میں، کیا ہے؟ اکیلے بھائی کے معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے کتابوں میں مطالعہ کیا، پڑھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے اندر سب لوگوں کو معاف کر دو لیکن 2 لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو۔ کیا ہے؟ 2 لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو۔ ایک وہ جو تمہاری عزت کا دشمن ہے، کیا ہے کہ ہر وقت یہ چاہتا ہو کہ اس کی بے عزتی ہر جگہ ہو، اس کو کہتے ہیں عزت کا دشمن، کیونکہ انسان ہے اس کی معاشرے میں عزت ہے، لیکن دوسرا انسان چاہتا کہ نہیں ان کی عزت نہیں ہو بلکہ میری عزت ہو اور ان کو ہم سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو، بالکل معاف نہ کرو۔ دوسرا کون شخص ہے؟ دوسرا وہ جو تمہارے پیسے کی دشمن ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ خوب، ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ خوب ہے، خوب اللہ نے اس کو رزق دیا، مال و دولت دیا، لیکن سامنے والا اس سے ہمیشہ جو ہے حسد کرتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ کیسے برباد ہو جائے، اس کا گھر کیسے ٹوٹ جائے، اس کے پاس جو بھی سواریاں ہیں، 4 چکے موٹر سائیکل، سب اس کا جو ہے تباہ برباد ہو جائے، جل کے راکھ ہو جائے۔ تو ایسے شخص کو بھی کبھی معاف نہ کرو۔ یہ 2 شخص ہے زندگی کے اندر، یاد رکھو، کبھی اس کو معاف نہ کرو۔ جو تمہارا عزت کا دشمن ہو، تمہاری عزت ہر جگہ جو ہے اچھالتا ہو، دوسرا یہ تمہارے جو پیسے کا دشمن ہو، یہ 2 لوگوں کو کبھی کیا ہے معاف نہیں کرنا ہے۔ باقی سب لوگوں کو معاف کر دو۔ باقی اگر ان 2 لوگوں کو معاف کر دو گے تو اور اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سمجھ گئے؟ تو آج کے بیان کا خلاصہ مختصر یہی ہے کہ جو انعامات ہم یہاں دے رہے ہیں تو یہ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، باقی سب کیا ہے؟ خراب ہے، نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے محنت کیا، اس محنت کا پھل ہمیں مل گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور جس کو نہیں ملے وہ ارادہ کرے اور نیت کرے، کوشش بھی کرے کہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ جب ہم امتحان دیں گے تو اس میں ہم اچھے نمبرات سے کیا ہوں گے؟ پاس ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ کہو نا سب؟ ہاں، کسی کو پاس نہیں ہونا سے لگ رہا ہے۔ ریشمہ، پاس نہیں ہونا ہے، پاس ہونا ہے کہ پاس ہونا ہے؟ سمجھ گئے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔